بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 22 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے نوع حقیقی اور نوع اضافی کی تعریف اور ان میں نسبت۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل الثانی النوع وهو کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا وللنوع معنی آخر ويقال له النوع الإضافي وهو ماهیۃ يقال عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو وبين النوع الحقيقي والنوع الإضافي عموم وخصوص من وجه لتصادقهما على الإنسان وصدق الحقيقي بدون الإضافي في النقطة وصدق الإضافي بدون الحقيقي في الحيوان۔ فصل دوسرا قسم نوع ہے اور وہ ایسی کلی ہے جو محمول ہوتی ہے متفقۃ الحقائق کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں، اور نوع کا ایک اور معنی ہے اور اس کو نوع اضافی کہا جاتا ہے، اور وہ ایسی ماہیت ہے کہ محمول ہو اس ماہیت پر اور اس ماہیت کے غیر پر جنس ما ہوا کے جواب میں۔ اور نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے، کیونکہ یہ دونوں انسان پر سچے آتے ہیں، اور حقیقی سچا آتا ہے، اضافی سچا حقیقی سچی آتی ہے اور اضافی سچی نہیں آتی نقطہ پر، اور اضافی سچی آتی ہے حقیقی سچی حیوان پر۔ سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرنے کے بعد آئیے عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا الثانی النوع، کلیات کی پیچھے آپ نے جانا کہ 5 قسمیں ہیں: نوع، جنس، فصل، خاصہ اور عرض عام۔ پچھلے سبق میں ہم نے پہلا قسم یعنی جنس کی تعریف کو پڑھا، اب یہاں سے مصنف کلی کے دوسرے قسم یعنی کہ نوع کو بیان کرتے ہیں۔ تو نوع کی تعریف کی، نوع کہتے ہیں کلی مقول علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، اس کلی کو کہتے ہیں جو ایسے کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو کہ جو حقیقت کے اندر متفق ہوں۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ زید، عمر اور بکر، ان کو جب ہم ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں زید و عمر و بکر ما ہم، تو جواب آتا ہے انسان۔ تو انسان یہ نوع ہے کیونکہ یہ کثیر افراد جو کہ متفقۃ الحقائق ہیں، ان کے جواب میں جب ہم ان کو ما ہوا کے ساتھ ملا کر سوال کرتے ہیں تو ان کے جواب کے اندر انسان واقع ہوا ہے، لہذا انسان کو نوع کہا جائے گا، اور یہ نوع حقیقی ہوتا ہے۔ وَلِلنَّوْعِ مَعْنًى آخر، یہاں سے مصنف نوع کی ایک اور تعریف کرتے ہیں، ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، اور اس کو نوع اضافی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کہ ایسی ماہیت کہ جب ہم اس ماہیت کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو جواب میں جنس واقع ہو، تو اس ماہیت کو بھی نوع اضافی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ حیوان یہ ایک ماہیت ہے، جب ہم اس کو شجر کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں کہ الحیوان والشجر ما ہما، تو جواب آتا ہے جسم نامن۔ تو اور جسم نامی کیا ہے؟ یہ جنس ہے، چونکہ یہ ایک ماہیت کو دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کے جواب میں جنس واقع ہوا، لہٰذا اس تعریف کے مطابق حیوان کو نوع اضافی کہا جائے گا کہ حیوان یہ نوع اضافی ہے کہ یہ ایک ماہیت ہے، اس ماہیت کو ہم نے دوسری ماہیت کے ساتھ یعنی شجر کے ساتھ ملا کر سوال کیا تو جواب کے اندر جنس آیا، لہٰذا اس تعریف کے مطابق حیوان یہ نوع اضافی ہے۔ وبین النوع الحقیقی والنوع الاضافی، یہاں سے مصنف نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان نسبت بیان کرتے ہیں کہ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں کون سی نسبت ہے۔
تو نو حقیقی اور نو اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ جہاں بھی عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہو وہاں 3 مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے افتراقی۔ مادہ اجتماعی کی مثال ہے انسان۔ انسان یہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی۔ نوع حقیقی تو اس اعتبار سے کہ جب ہم زید، عمر، بکر ان کثیر افراد کو جو کہ متفقۃ الحقائق ہے ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں، تو جواب کے اندر انسان آتا ہے۔ اس وجہ سے انسان یہ نوع حقیقی اور نوع اضافی بھی ہے، کیونکہ نوع اضافی کی اس پر تعریف سچی آتی ہے کہ انسان یہ ایک ماہیت ہے۔ جب ہم اس ماہیت کو دوسری ماہیت مثلا حیوان کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں تو جواب میں جنس بولی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں الانسان والفرس، فرس آپ ماہیت لیں، الانسان والفرس ما ہما، تو جواب آئے گا حیوان، اور حیوان یہ کیا ہے؟ جنس ہے۔ تو لہٰذا انسان کے اوپر نوع حقیقی کی تعریف بھی سچی آتی ہے اور نوع اضافی کی بھی تعریف سچی آتی ہے۔ تو انسان یہ مادہ اجتماعی کی مثال ہوئی کہ یہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے۔ اب 2 مادے افتراقی ہیں۔ پہلے مادے افتراقی کی مثال سمجھیں کہ نوع حقیقی تو سچی آئے لیکن نوع اضافی سچی نہ آئے۔ اس کی مثال ہے نقطہ۔ نقطہ یہ نوع حقیقی تو ہے لیکن نوع اضافی نہیں ہے۔ نوع حقیقی اس وجہ سے ہے کہ نقطہ اس کے یہ کثیرین متفقۃ الحقائق افراد پر سچی آتی ہے، ایسے کثیر افراد پر جن کی حقیقت ایک ہے، اور وہ ہے کہ نقطہ کہتے ہیں ایسا عرض جو خط کے ساتھ قائم ہوتا ہے اور تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن نوع اضافی نہیں ہے، کیونکہ نوع اضافی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ایسی ماہیت کہ اس ماہیت کو ہم دوسری ماہیت کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں تو جواب میں جنس آئے۔ جنس اس کی ہوتی ہے جو مرکب ہوتا ہے، اور نقطہ مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے، اس کی جنس ہے ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے نقطہ یہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے۔ اور وہ صدق الاضافی بدون الحقیقی، یہ دوسرے مادہ افتراقی کی مثال ہے کہ نوع اضافی تو سچی آتی ہے لیکن نوع حقیقی سچی نہیں آتی، جیسا کہ حیوان ہے۔ حیوان یہ نوع اضافی ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے۔ نوع اضافی اس وجہ سے ہے کہ یہ ایک ماہیت ہے، جب ہم اس کو دوسری ماہیت مثلا شجر کے ساتھ ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کرتے ہیں تو جواب میں جنس یعنی کہ جسم نامی آتا ہے۔ اس وجہ سے یہ نوع اضافی ہے لیکن نوع حقیقی نہیں ہے، کیونکہ نوع حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو متفقۃ الحقائق کثیر افراد پر ما ہوا کے جواب میں محمول ہو۔ تو حیوان جو ہے یہ متفقۃ الحقائق کثیر افراد پر محمول نہیں ہوتا بلکہ یہ مختلفۃ الحقائق کثیر افراد پر محمول ہوتا ہے۔ یہ انسان، فرس، بکر، غنم وغیرہ پر محمول ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حیوان یہ نوع حقیقی نہیں ہے اور نوع اضافی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے نوع حقیقی، نوع اضافی کی تعریفات، ان کی مثالوں کو جانا، اور نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے سمجھا۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نوع حقیقی، نوع اضافی کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو ذکر کریں، مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی بھی کوشش کیا کریں، اور اس کے علاوہ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان کیا نسبت ہے اس نسبت کی بھی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔